جہاد کے لیے امیر کا حاکم ہونا ضروری ہے کیا؟ جی ہاں، جہاد کے لیے حاکم ہونا، امیر کا ہونا ضروری ہے۔ چند آدمی گروپ بنا کر کے اور پھر لوگوں کو کاٹنے مارنے لگیں یا حکومت کے آدمیوں کو نشانہ بنائیں، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ پرانے زمانے سے حدیث شریف میں بھی صاف لکھا ہے کہ امیر فاسق بھی ہو تو اس کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ ایک رمز ہوتا ہے امن و امان کا۔ اگر اس کو لوگ نشانہ بنا دیں گے تو پھر سب کی جان اور سب کا مال، سب کی عزت جو ہے لٹ جائے گی۔ تو جہاد کے لیے چند آدمی اکٹھا ہو کر کے اس کی دلیل کیا لیں گے آپ؟ آخر خوارج جو حضرت علی سے الگ ہوئے تھے نا، حضرت علی اور صحابہ سے الگ ہوئے تھے، سب سے پہلا فرقہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا خوارج کا، جب حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ ایک طرف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا گیا تو مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کی فوج میں حضرت عثمان کے قاتلین ہیں، ان کو پہلے آپ پکڑیں اور ان کو کیا نام ہے سزا دیں۔ تو حضرت علی کا عذر بھی بہت واضح، کہتے ہیں بھائی ابھی ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ہم مل جائیں دونوں اور پھر جب طاقت ہو جائے گی تو ہم سب کا بدلہ لیں گے۔ لیکن جب صلح ہونے لگی تو یہی لوگ، آپ دور تک آپ مطالعہ کریں، کتاب ہے بہت اہم ہے العواصم من القواسم ابن عربی کی، اس کا حاشیہ بھی اچھا ہے، آپ کوئی پڑھنے والا ہو تو پڑھے۔ اس میں کہا ہے انہوں نے کہ جب دیکھا کہ یہ صلح ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک طرف، ابو موسیٰ اشعری ایک طرف، دونوں مل کر کے فیصلہ کریں گے کون امیر ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو جب فیصلہ کرنے لگے تو دیکھا کہ اگر صلح ہو گئی تو یہی خوارج کہتے ہیں کہ ہماری خیر نہیں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں حضرت علی کی طرف سے اور ادھر وہ دوسرے طرف سے تیر پھینکنے لگے، بس جنگ شروع ہو گئی، انہوں نے صلح نہیں ہونے دیا۔ تو انہی خوارج کے بارے میں انہوں نے جا کر کے، جب حضرت علی نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، حضرت جا کر کے اڈا بنایا حرورا نہیں حرورا بفتح الراء، اور اس کی نسبت حروری ہوتی ہے۔ تو وہاں ایک پانی تھا اور وہاں گھاٹ تھا، کھانے پینے کی اپنی سبزی وغیرہ سب میسر تھا، تو وہاں جا کر کے انہوں نے اڈا بنایا۔ چند لوگ تھے، کوئی بھی ادھر سے گزرتا سب کو قتل کر دیتے، کہتے کافر ہیں، سب کافر ہو گئے، کیونکہ آدمیوں سے فیصلہ لیا، فیصلہ تو اللہ سے لینا ہے، حالانکہ ان کی عقل کی کمی۔ بھائی جنہوں نے فیصلہ کیا وہ تو اللہ کی کتاب اور پیر رسول کی روشنی میں فیصلہ کیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، تو جہاد کے لیے امیر کا ہونا ضروری۔ چند آدمی کہیں اڈا بنا کر کے، جیسے کہ مصر میں ہوا ہے یا لیبیا میں ہوا ہے، تونس میں ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ چند لوگوں نے نکل کر کے اور حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھائی، اس نے جتنے کو مارنا چاہا مار سکا، لیکن آخر میں جب بھاگنا پڑا اس کو تو کتنے لوگوں کی عزت لوٹی گئی۔ ایک آدمی اللہ کہہ رہا تھا، مجھ سے فون پہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بندوق تھی اور حالت ہم لوگوں کی ایسی ہے کہ گاڑی سے اگر آپ جا رہے ہیں، گاڑی کہیں رکی تو آپ کو لوٹ لیں گے۔ گاڑی رکی ایک جگہ، ایک آدمی اپنی لڑکی اور بیوی کے ساتھ تھا، لڑکی کو زبردستی نکال کے سب نے اپنی گاڑی میں بیٹھا لیا، باپ کچھ نہیں کر سکا، ماں چیختی رہی، میرے ہاتھ میں بندوق تھی، میں نے سوچا اگر مارو تو گناہگار نہ ہو۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے تم بڑے بے غیرت رہے، تمہاری بیٹی ہوتی، قوم کی بیٹی جا رہی ہے کسی کے ہاتھ میں ظالموں کے، اس وقت تم بندوق تھا تمہارے پاس، ان کو ڈرانا چاہیے، مارنا چاہیے تاکہ آئندہ بھی۔ تو حالت یہ ہو گئی، اب بھی امن مفقود ہے۔ مصر میں جو کچھ ہوا، چند لوگ نکلے خاص طور پہ جن کا نام اخوانی کہا جاتا ہے، ان کا پرانے زمانے سے طریقہ رہا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھاؤ، زوردار، جہاں بھی رہے یہ کرتے رہے۔ یہی طریقہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا بھی ہے پاکستان میں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو تصحیح کیجئے گا، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور سب سے برا عقیدہ جو جماعت اسلامی کا جو یہ ہے کہ رافضیوں کو بھی وہ لوگ مسلمان سمجھ کر کے ان کے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ، پوچھا گیا کسی امیر جماعت سے جو شاید پشاور کے کون ہیں اس زمانے میں، ابھی جلدی کا ایک 2 4 6 8 مہینے کی بات ہوگی، پوچھا گیا اس زمانے میں کون سی حکومت
اسلام کی ہے جو اسلام کی نمائندگی کرتی ہے، کہتے ہیں ایران کی حکومت. حالانکہ وہاں حضرت عائشہ کو زانیہ کہا جا رہا ہے، حضرت ابوبکر عمر کو کافر کہا جاتا ہے. ان کی غیرت کیا ہے کیسی؟ اور کہتے ہیں کہ نہیں، اصل دین کے ترجمان وہی ہیں ایران والے. اللہ اکبر. بہرحال اور اس برعکس سعودیہ کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں. کیوں ایسا ہوا، کہیں ایسا ہوا. ٹھیک ہے، کہیں اللہ کا شکر ہے کہ چند چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. جس کفل مرا نبلن ادم آئے، وہ چند غلطیاں ان کی اگر مل رہی ہیں تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، جبکہ پورے طور پر لوگ غلط ہیں. تو یہی چیز ہے الحمدللہ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیز غلطی کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ تو مصلحت کو بھی دیکھ کر کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں غلطیاں اگر ہیں تو آپ اس کو ذرا سا سلجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ کہیں کہ یہ لوگ فلاں ہیں. سلمان ندوی نے جو کچھ کیا سب اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھے جائیں گے.